ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ایک نص قطعی ہے اور فیصلہ. انسان چاہے لاکھ گناہگار کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے اس کے گناہ ہوں، ریت کے ذروں کے برابر گناہ ہوں، سمندر کے قطروں کے برابر گناہ ہوں، وہ بخشا جا سکتا. لیکن جو آدمی شرک پہ مر جائے اس کی بخشش ہے. یعنی اگر زندگی میں توبہ کر لے شرک سے پہ تو ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ وہ شرک پہ مر جائے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کریں گے جو شرک پہ مر جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَّن يَشَاءُ، اس کے علاوہ یعنی شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو چاہے معاف فرما. اب یہ مسئلہ بھی ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت سارے لوگ جو ہیں نا جی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ پٹڑی سے ہٹ گئے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ افراط اور تفریط میں نہ پڑھا کریں کہ یہ آدمی حد سے بڑھ جائے، یہ آدمی حد سے گھٹ جائے. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ سیہلک فی فئتان، میرے بارے میں دو پارٹیاں ہلاک ہو جائیں. محب مفرط، ایک میری محبت میں غلو کریں گے، حد سے بڑھ جائیں گے، مجھے خدا بنا دیں. اور ایک مبغض مفرط، میرے بغض میں بڑھ جائیں گے، نعوذ باللہ مجھے مسلمان بھی نہیں مانیں گے. یہ دونوں ہلاک ہو جائیں. فرمایا کہ بچے کی کون سی جماعت جو اعتدال پہ ہوگی، نہ مجھے خدا سمجھے نہ مشکل کشا سمجھے، لیکن مجھے ام رسول اللہ حضور کے چچے کا بیٹا سمجھے، رابع الخلفاء سمجھے، داماد نبی مصطفیٰ سمجھے، اہل بیت کا سردار سمجھے، ولایت کا سر چشمہ سمجھے، وہ بچ جائیں گے. افراط تفریط والے دونوں جو ہے والا ہو جائیں. یہی افراط و تفریط ہر مسئلے میں ہے، یاد رکھو. مثلا یہی مسئلہ ہے بخشش کا، اس میں ایک فرقہ ہے معتزلہ کا جس میں بڑے بڑے علماء ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آدمی چاہے جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مقدس میں ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو سألہم خزنتہا، فرشتے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ اللہ کے پیغمبر نہیں آئے، کتابیں نہیں آئیں؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے ہاں بالکل آئے، لیکن فکذبنا، ہم نے تکذیب کی، ہم نے نہیں مانا. تو جب ہم نے تکذیب کی تو پھر ہمیں کیا نفع ہو سکتا تھا؟ تو انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا کہ جہنم میں اس لیے ڈالے جا رہے ہیں کہ پیغمبروں کی تکذیب کی، تو جس نے تکذیب نہیں کی وہ جہنم میں نہیں جائے گا. وہ کہتے ہیں گناہگار ہو لیکن تکذیب تو اسے نہیں کی، وہ مانتا ہے نبی کو بھی، رسول کو بھی، قرآن کو بھی، قیامت کو بھی، لہذا وہ جہنم میں نہیں جائے. یہ ایک فرقہ ہے معتزلہ کا، ایک بہت بڑی جماعت ہے، بڑے اس کے لوگ ہیں. کیونکہ یہ قاعدہ ہے میرے بزرگوں کہ جو بھی فتنہ کھڑا ہو نا اس کو ماننے والے مل جاتے ہیں. دیکھا نہیں آپ نے کہ قادیانی ورنہ کوئی شریف آدمی یہ بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ مرزا غلام محمد جو ہے وہ شریف انسان بھی تھا، لیکن لوگوں نے نبی بنا دیا. اور اس کی جماعت آج تک موجود ہے اور کئی ملکوں میں موجود ہے. جہاں غربت ہے، جہاں پریشانی ہے،
وہاں قادیانی جا کے اپنے مشن چلاتے ہیں اور لوگ قادیانی بن جاتے ہیں بھوک کی وجہ سے. اسی لیے حضور نے فرمایا قادر ان یکون الفقر کفرا، ہو سکتا ہے کہ آدمی غریبی کی وجہ سے کفر میں پڑ جائے. کتنے لوگ گمراہ ہو. اسی طرح دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو بدعت میں مبتلا ہو گئے اہل بدعت کے ساتھ مل کر. کتنے لوگ ہیں کہ کسی نے جھوٹا پیر بن کے ایک شعبدہ دکھلایا تو لوگ مرید ہو گئے. کتنے لوگ ہیں جو اب بھی نجومیوں کے پاس جا کے اپنی قسمت کا حال پوچھتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ ہوتا ہے. اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی کوئی فاسق جہنم میں نہیں جائے گا. اس کے مقابلے پہ اور فرقہ ہے وہ بھی معتدلی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ فاسق کبھی جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. ان کے الٹ وہ کہتے ہیں فاسق جنت میں نہیں جائے گا، یہ کہتے ہیں فاسق جہنم میں نہیں جائے گا اور جنت میں نہیں جائے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جنت جو ہے وہ عدت للمتقین، اللہ نے متقی لوگوں کے لیے بنائی ہے، فاسقوں کے لیے تو نہیں بنائی. اب دیکھیں سب دلیلیں لا رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی تعبیرات کر رہے ہیں، خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اور دعا بھی کیا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ رکھیں اور خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائیں. بندے کے بھٹکنے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت بھٹک جائے. عقیدہ اہل سنت والجماعت جو ہے، اہل سنت والجماعت سے مراد یہ بدعت ہی نہیں ہے. یہ کہاں سے اہل سنت ہے؟ یہ تو اہل بدعت ہے. اہل سنت کا کیا معنی؟ حضور کے طریقے پہ چلنے والے. والجماعت کا کیا معنی؟ صحابہ کا دامن پکڑنے والے. اگر صحابہ کا منکر ہے تو وہ بھی اہل سنت والجماعت سے نکل گیا، اور حضور کے طریقے پہ نہیں چلتا بدعت پہ چلتا ہے تو وہ بھی اہل سنت سے نکل گیا. وہ اہل سنت تو نہیں ہے کہنے کے لیے جو مرضی آئے کہتے رہے. عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص شرک پہ مر گیا وہ تو لازم جہنمی ہے، ہر حال میں جہنم میں جائے گا. یہ نص، اس میں دو باتیں ہیں ہی نہیں. اب وہ چاہے نبی کا بیٹا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، کفر پہ مر گیا جہنم. نوح کی بیوی ہے کفر پہ مر گئی جہنم. لوط علیہ السلام کی بیوی ہے کفر پہ مر گئی جہنم. حضور کا چچا ہے ابی طالب، محسن ہے، چچا ہے، جان نثار کرنے والا، لیکن ایمان نہیں لے آیا تو جہنم. بلکہ اللہ کے پیغمبر نے غم کا اظہار کیا تو انک لا تہدی من احببت، ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، وہ تو میری مرضی ہے میں جس کو ہدایت دوں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء. تو اب سمجھیں جو شرک پہ مر گیا وہ جہنمی، اس کو نہ کوئی سفارش چھڑائے گی نہ شفاعت ہوگی، نہ اس کے جہنم سے نکلنے کا کوئی حل ہے. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جہنم میں رہے. ایک آدمی ہے وہ مشرک تو نہیں ہے لیکن فاسق فاجر ہے، گناہگار ہے، شرابی ہے، قاتل ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے. اب اس کی دو حالتیں ہیں، یا کیا اس نے توبہ کر لی؟ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ اس کو بھی جنت میں بھیج دیں. جب آدمی سچے دل سے توبہ کرے لاکھوں گناہ کیوں نہ ہو اللہ معاف کر دے. جیسے ایک آدمی نے 99 قتل کیا
لیکن سچے دل سے توبہ کے لیے جا رہا تھا، اللہ راضی ہو گیا۔ اچھا، ایک آدمی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، شرابی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ مرتے وقت توبہ بھی نہیں کی۔ کئی لوگ ہیں نا، دیکھا نہیں آپ نے کہ نشے میں بیچارے مر جاتے، اب وہ نشے میں مر گیا، اس کا کیا پتہ توبہ کیا ہوتی ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ ڈاکہ مارنے کے لیے گئے، مالک گھر کے جا کے فیل کھولا، مر گئے، کب توبہ کرے گا؟ یعنی وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اور توبہ بھی نہیں کر سکا، لیکن مشرک نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھ، تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق تحت مشیت اللہ، وہ اللہ کی قدرت و مشیت کے تابع انشاء عذبہ و انشاء غفر لہ، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اور اللہ اگر چاہے تو اس کو عذاب دے، جس کے جتنے اس کے گناہ ہیں، اس کے بعد اس کو نکالیں گے جہنم سے، ہمیشہ نہیں رہے گا جہنم۔ انبیاء کی شفاعت سے نکل جائے، حضور کی شفاعت سے نکل جائے، قرآن کی شفاعت سے نکل جائے، حافظ قرآن کی شفاعت سے نکل جائے، اولیاء اللہ کی شفاعت، وہ نکلے گا ایک دن ضرور، یا آخر میں اللہ اپنی رحمت سے اس کو نکال دے، لیکن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور مشرک جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، چاہے وہ پیغمبر کا باپ ہے، چاچا ہے یا بیٹا ہے۔ شرک کے لیے بخشش کی گنجائش ہی نہیں۔ دنیا میں بادشاہ اپنے باغی کو نہیں بخشتے تو اللہ اپنے باغی کو کیسے بخشے؟ مشرک تو باغی ہے نا اللہ کا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے میں حاجت روا، کہتا ہے نہیں علی حاجت روا ہے۔ وہ کہتا ہے کعبے کا طواف کرو، کہتا ہے نہیں داتا کی قبر کا طواف کرو۔ وہ کہتے ہیں ہر شے مجھ سے مانگو، یہ کہتے ہیں نہیں جناب شباز کلندر سے مانگو۔ یہ تو باغی ہے خدا کا۔ اس لیے ہمیشہ کوشش یہی کریں کہ کثرت سے توبہ کیا کریں، استغفار کیا کریں، اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کیا کریں۔ اللہ والوں کی صحبت سے بھی آدمی گناہوں سے اور کفر سے اور شرک سے بچ جائے، ان کی دعاؤں کا حقدار ہو جاتا۔ تو اس لیے اب یہ مسئلہ کھل کے واضح ہو گیا کہ مشرک کے لیے بخشش نہیں، اس کے علاوہ جتنے گناہ گار ہیں چاہے اللہ معاف کر دے، چاہے اللہ عذاب دے گا۔